ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ صابرہ سے میری شادی ارینج تھی۔ امی ابو نے یہ رشتہ طے کیا تھا اور میں نے ان کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ صابرہ کے خاندان والوں سے ہماری دور پار کی رشتہ داری تھی۔ صابرہ اپنے نام کی طرح نہ صرف صبر کرنے والی مشرقی لڑکی تھی بلکہ نہایت ہی خوبصورت بھی تھی اور اب بھی ہے۔ خوبصورتی اور مردانہ وجاہت میں تو میں بھی کسی سے کچھ کم نہیں ہوں۔ لاکھوں میں ایک نہ سہی ہزاروں میں ایک ضرور تھا۔ کئی لڑکیاں مجھے چاہتی تھیں۔ شادی سے پہلے کئی ایک کے ساتھ میرا افیئر چل رہا تھا۔ صابرہ خوبصورت تو ضرور تھی مگر میرے اور اس کے مزاج میں نمایاں فرق تھا جس کی وجہ سے میری اور اس کی بن نہیں رہی تھی۔ میں صابرہ کی خوبصورتی کا معترف تھا لیکن وہ شوق لباس نہیں پہنتی تھی۔ اس کی عادات مجھے پسند نہ تھیں۔ میں ماڈرن لڑکیوں کا شیدائی تھا۔ صابرہ کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے تھا۔ اس کے گھر کے سب لوگ نمازی تھے۔ والد اور بھائیوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ گھر کی عورتیں پردے کی سختی سے پابندی کرتی تھیں۔ صابرہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ پکی نمازی اور پردے کی پابند تھی۔ میں چاہتا تھا وہ برقع وغیرہ نہ پہنے، جدید لباس میں میرے ہمراہ پارکوں اور ہوٹلز میں چلے، مگر وہ برقع اتارنے پر تیار نہیں تھی، نہ ہی اسے باہر جانے کا شوق تھا۔ کھانا وہ بلا شبہ بہت مزے کا بناتی۔ نماز کی پابندی، تلاوت قرآن پاک، مذہبی کتابوں کا مطالعہ اس کے شوق تھے۔ ٹی وی دیکھنے کا اسے قطعی شوق نہ تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے میرے امی ابو کو نمازی بنا دیا مگر مجھے نہیں بدل سکی۔ امی اور ابو مجھے ڈانٹتے مگر وہ زبان سے ایک لفظ شکایت کا نہ نکالتی۔ نہ جانے کیوں صابرہ کو تنگ کرنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ میں ہر بات اس کی مرضی کے خلاف کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ماڈرن نہیں تھی۔ میں نے اس کی شرافت اور خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور پھر سے دوسری لڑکیوں کی طرف راغب ہو گیا۔ میں ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھا۔ معقول تنخواہ تھی۔ زوبی اسی دفتر میں ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ وہ خوبصورت تو نہ تھی مگر ڈھیروں میک اپ اور ماڈرن شوخ لباس نے اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ پھر جلد ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ دفتر کے بعد ہم کبھی سنیما میں فلم دیکھ رہے ہوتے، کبھی کہیں سیر کے لیے نکل جاتے۔ گھر میں کسی فرد کو میرے اور زوبی کے تعلق کا علم نہیں تھا۔ گھر لیٹ آنے کا بہانہ یہ ہوتا کہ دفتر میں کام زیادہ تھا۔ زوبی کا ساتھ پا کر میں خوش تھا، تاہم اس کے ساتھ دوستی کی حد تک تعلق تھا۔ اس کے علاوہ میرے من میں اور کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اور زوبی ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے کہ وہیں پر صابرہ کا بھائی اپنے دوستوں کے ہمراہ آ گیا۔ اس نے مجھے اور زوبی کو دیکھ لیا۔ یوں بات میرے گھر تک پہنچ گئی۔ اس روز صابرہ بہت روئی تھی۔ میں نے صفائی میں بہت کچھ کہا مگر میرے گھر والوں نے مجھے بہت برا بھلا کہا۔ خیر مجبوراً مجھے صابرہ سے معافی مانگنی پڑی اور سب کے سامنے عہد کرنا پڑا کہ میں زوبی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اس عہد پر قائم رہنے کے لیے میں نے دفتر سے 1 ماہ کی چھٹی لے لی، ساتھ ہی کسی دوسرے شہر میں تبادلے کی درخواست دے دی۔ تھوڑے عرصے کے بعد میرا تبادلہ راولپنڈی میں ہو گیا۔ میں تو چاہتا تھا کہ میں یہاں پر اکیلا رہوں مگر صابرہ کو میرے والدین نے میرے ساتھ ہی بھیج دیا تو مجبوراً مجھے کرائے کا مکان لینا پڑا۔ وہ یہاں میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ اب میرا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ صابرہ کو بھی یقین تھا کہ میں ایسا کچھ نہ کروں گا، لیکن 2 ہفتے گزرے کہ میرا پالا شکیلہ سے پڑا۔ شکیلہ صابرہ کی سہیلی بن گئی تھی۔ یہ خود ہی صابرہ سے ملنے آتی تھی، ورنہ تو صابرہ کسی لڑکی سے ملنے اپنے گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ یہ لڑکی اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا۔ وہ اکثر صابرہ کے پاس آ جاتی۔ نہ جانے اسے کیا غم تھا کہ صابرہ کے سامنے اپنی محرومیوں پر آنسو بہاتی۔ محبت کی ترسی ہوئی تھی۔ اس کی تمام خواہشات اور آرزوئیں غربت کے تلے دب گئی تھیں۔ وہ کہتی تھی کہ میری زندگی میں حسرتوں کی اڑتی دھول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ صابرہ کو شکیلہ کی ایسی افسانوی باتوں پر بہت غصہ آتا۔ اسے ایسی باتیں اور ڈائلاگ قطعی پسند نہیں تھے۔ صابرہ نے اسے منع کیا کہ وہ اس کے پاس نہ آیا کرے، زبردستی گھر سے نکال دیتی، مگر وہ لڑکی کسی بات کا اثر نہ لیتی،
اپنے گھر چلی جاتی اور تھوڑی دیر بعد پھر آ جاتی، کہتی کہ میں آپ کے گھر آتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جنت میں آ گئی ہوں۔ خیر صابرہ نے اس کی ان چکنی چپڑی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا اور اسے اتنا ہی کہا کہ نماز پڑھا کرو۔ ویسے تو میں نے توبہ کر لی تھی، عہد کیا تھا کہ صابرہ کے سوا اب میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں آئے گی، مگر میں شکیلہ کو دیکھ کر تمام قسمیں بھول گیا۔ وہ بہت حسین تھی کہ میں پہلی ہی نظر میں اپنا ایمان خراب کر بیٹھا۔ اس روز دفتر سے چھٹی تھی۔ صابرہ محلے میں کسی کے گھر میلاد کی محفل میں گئی ہوئی تھی۔ میں کسی کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھا کہ شکیلہ آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ باجی کہاں ہیں؟ میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف نہ دیکھا اور کتاب پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، مگر اس کے تیور کچھ اور ہی لگ رہے تھے۔ وہ میرے قریب ہونا چاہتی تھی۔ میں اس کی بے باکی پر گھبرا گیا، اسے نہایت سنگ دلی سے ڈانٹ دیا۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا کہ آئندہ یہاں نہ آئے، مگر دل خوشی سے نہال تھا کہ میں جسے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی میرے قریب آ گئی۔ میرے خیال میں وہ کوئی پاک دامن لڑکی نہیں تھی، کیونکہ جس طرح وہ اچانک میری طرف مائل ہوئی تھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات رکھ چکی ہوگی۔ خیر اس سب کے باوجود بھی میرا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا۔ وہ بلا کی حسین تھی اور اپنا حسن مجھ پر لٹانے کو تیار تھی۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ صابرہ گھر آ گئی۔ صابرہ نے مجھ سے بات چیت کی تو میں نے اسے جان بوجھ کر اس لڑکی کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ آئی تھی یا تمہارے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، لیکن صابرہ کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ اب تو وہ جب بھی آتی میری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتی، مجھے ایسے مسکرا کر دیکھتی کہ میرا تو دل پگھل جاتا، مگر میں اپنے وعدے اور صابرہ کی وجہ سے مجبور تھا۔ صابرہ کی باتوں سے لگتا تھا کہ اس نے اپنے گھر کے ماحول سے یہ تربیت دی ہے، شاید اس لیے کہ اس کے ماں باپ ایک تنگ سے گھرانے میں اس کے ساتھ رہتے آئے تھے۔ گڑیوں سے کھیلنے کی عمر میں وہ ذہنی طور پر بالغ ہو گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آتا تھا کہ کتنی معصوم سی عمر میں اس کا ذہن پراگندہ ہو گیا، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو خود اس کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ آخر میں کب تک صبر کرتا؟ میرے سینے میں بھی دل تھا، میں اس کی محبت کا دم بڑھنے لگا۔ وہ بھی ہمارے گھر آتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ہم میں قربت بڑھی، ہم گھر سے باہر بھی ملنے لگے۔ اس دوران میں نے اپنے گھر اور صابرہ کا بھرپور خیال رکھا کہ کہیں اسے شک نہ ہو جائے۔ ان دنوں عید کی آمد تھی۔ میں بازار سے صابرہ کے لیے سوٹ کا کپڑا لے کر آیا، کیونکہ وہ خود ہی سلائی کر لیتی تھی۔ ساتھ ہی میں نے شکیلہ کے لیے ایک ریڈی میڈ جدید ڈیزائن کا سوٹ خرید لیا۔ جب وہ شکیلہ کو دیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ دوسری طرف صابرہ کی چھٹی حس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اسے شک ہو گیا کہ میں شکیلہ کو چاہنے لگا ہوں۔ یہ سوٹ بھی میں نے اسے خرید کر دیا ہے۔ اس بات پر میری اور صابرہ کی اچھی خاصی تو میں ہو گئی، کیونکہ شکیلہ نے وہ سوٹ عید پر پہنا تھا۔ میں نے صابرہ کا شک دور کرنے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اگر تمہیں شکیلہ سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو اسے گھر ہی نہ آنے دیا کرو۔ میں بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا، مگر اس وضاحت پر بھی صابرہ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ ادھر میں شکیلہ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرتا تھا۔ صابرہ کا وجود بوجھ لگنے لگا۔ میں اور شکیلہ محبت کی اس انتہا پر پہنچ گئے کہ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شکیلہ میرے ساتھ ہر جگہ جانے کو تیار تھی، مگر صابرہ کا بھاری پتھر میری راہ میں حائل تھا۔ لیکن میں نے ایک فیصلہ کیا، اپنا تبادلہ راولپنڈی سے اسلام آباد کروانے کی کوشش شروع کر دی۔ میرا ارادہ تھا کہ جس دن میرا تبادلہ ہو جائے گا شکیلہ کو لے کر میں یہاں سے چلا جاؤں گا، وہاں سے صابرہ کو طلاق بھیج کر شکیلہ سے شادی کر لوں گا۔ شکیلہ میرے اس فیصلے پر رضامند تھی۔ اب انتظار ٹرانسفر کا تھا۔ وہ مالی سال کا آخری مہینہ یعنی جون کا مہینہ تھا، اس لیے میرا تبادلہ اس کے بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل نے جون جولائی کے مہینوں میں تبادلوں پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ دفتر میں ان دنوں کام زیادہ ہوتا، دیر تک بیٹھنا پڑتا، سو میں 8 بجے تک ہی گھر لوٹا۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے شکیلہ سے بھی ملاقات نہیں ہو پاتی تھی۔ خیر ایک دن میں نے اپنے گھر میں صابرہ کے ہمراہ شکیلہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ تانگ چھانگ کرنے والی لڑکی میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی، مگر پھر سمجھ گیا کہ وہ یہ سب کچھ صابرہ کو اعتماد میں لینے کے لیے کر رہی ہے، تاکہ اسے ہم دونوں پر شک نہ ہو۔
अब तो साबरा ने मुझसे गिला शिकवा करना छोड़ दिया था। लगता था उसका दिल मेरी तरफ से साफ हो गया था, मगर ये उसकी भूल थी। मैं शकीला का होकर रह गया था, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था और कहा था कि आप जिस सांचे में मुझे ढालना चाहते हैं मैं ढल जाऊंगी। जैसा लिबास आप चाहेंगे मैं वैसा ही पहनूंगी, जो कहेंगे बन जाऊंगी। मुझे भी ऐसी ही बीवी चाहिए थी, साबरा जैसी मुलानी नहीं। मिलाकर एक रोज मेरा तबादला हो गया। मेरे पास ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए 15 दिन का टाइम था। साबरा को तो मैंने अपने तबादले की हवा भी नहीं लगने दी। फिर सोचा कि साबरा को किसी बहाने से वालिदैन के पास भेज दूं। फिर ये इरादा मुलतवी कर दिया कि वालिदैन के पास भेजने की कोई वजह नहीं बन रही। फिर जहन में यही हल आया कि वहां पहुंचकर तलाकनामा भेज दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। शकीला की मोहब्बत ने मेरी आंखों और दिलो दिमाग पर पर्दे डाल दिए थे। सोचने समझने की सलाहियतें भी छिन गई थीं। मैं जब शकीला को अपने कराची तबादले की खबर देने लगा तो वो खुश हो गई। मैंने उसे बताया कि तुम फलां तारीख को रेलवे स्टेशन पर आ जाना। मैंने गाड़ी की सीटें रिजर्व करवा ली हैं। तुम अपनी तैयारियां करो और सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पहुंच जाना। हमारी रवानगी में 10 दिन बाकी थे। इन 10 दिनों में हम दोनों ने अपनी अपनी तैयारी करनी थी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो 15 मार्च की तारीख थी। मैं सुबह की सैर करने के बहाने घर से निकला और होटल पहुंचा, जहां मैंने कमरे में अपना सामान वगैरह रखा हुआ था। मैंने होटल से सामान लिया, रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। वहां एक सुनसान से गोशे में खड़ा होकर सिगरेट पीते हुए शकीला का इंतजार करने लगा। ट्रेन तैयार खड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन चलने ही वाली थी। शकीला भी आ गई, मगर न जाने क्यों उसके कदम जैसे जमीन पर जमे हुए थे। वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। मैं मुसलसल उससे कह रहा था कि जल्दी चलो, ट्रेन निकल जाएगी, मगर वो तो मुजस्समे मुआज़्ज़त बनकर बोली, माफ़ कीजिए, मैं अपना वादा नहीं निभा सकती। मैंने तुम्हारे साथ जाने का इरादा मुलतवी कर दिया है। आज से मेरी और तुम्हारी राहें जुदा हैं। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? मैंने तल्खी से कहा। हाँ, होश में हूँ। मैं साबरा बाजी के सुहाग पर डाका नहीं डाल सकती। ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें? मैं तो अपनी सब कश्तियां जलाकर आया हूँ। मैंने झंझलाकर कहा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, घर लौट जाओ। साबरा बाजी तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। वो बहुत अजीम है। मैं बहुत घटिया और कमीनी हूँ। साबरा बाजी को मेरे और आपके ताल्लुकात का इल्म हुआ। वो मुझे समझाती रहीं, मगर मैंने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। एक रोज साबरा बाजी ने मुझे बताया कि वो सब कुछ जानती हैं। तुम मेरे शौहर कमाल से मोहब्बत करती हो और वो भी तुम्हें चाहता है। मुझे तुम्हारी घर से बाहर होने वाली मुलाकातों का भी पता है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, न कमाल की राह में रुकावट बन सकती हूँ, मगर फिर भी तुम्हें अपने हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। जीते जी मैं अपने कमाल को किसी और का नहीं होने दूंगी। लेकिन अगर तुम बाकायदा नमाज़े पंजखाना और रोज़ाना तिलावत कुरान पाक शुरू कर दो, मैं तुम्हें बतौर सौकन कबूल कर लूँगी। तुम्हारी शादी कमाल से कर दूंगी। मैंने साबरा बाजी की बातें सुनी तो उठकर उनके पांव पड़ गई। उन्होंने मुझे गले से लगाया। हम दोनों ही रोने लगीं। मेरे आंसू तो खुशी के थे, साबरा बाजी के सब्र के। बस उस दिन से मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसके साथ एक पारे की तिलावत भी करने लगी। साबरा बाजी ने मुझे मजहबी किताबें भी दीं, जिन्हें पढ़कर मेरी तो रूह ही बदल गई। मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं कितनी गलत हरकतें कर रही थी। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। खुदा के अहकामात से रूगर्दानी करने वालों को दिए जाने वाले अजाब की आयत का तर्जुमा पढ़कर मेरा दिल खौफ से लरज़ उठा। गुनाह सज़ा और मुकाफ़ात अमल के तसव्वुर से गुनाह करने का हौसला टूट गया। किसी औरत के हक पर डाका डालना गुनाह कबीरा महसूस हुआ। अपने किरदार पर नज़र डाली तो खुद से घिन आने लगी। गुनाह और उसके अजाब का खौफ मुझ पर तारी हो गया। अल्लाह के अज़ाब से बचने की एक ही सूरत नजर आई कि मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लूं और वापस उसी रास्ते पर लौट जाऊं जहां मेरी कामयाबी मेरी मुंतज़िर थी। शकीला की बातें सुनकर मुझे अपना आप भी बुरा लगने लगा। वो कितनी अजीम थी जिससे मैंने दूसरी बार धोखा करने का सोचा, मगर वो थी सब्र की देवी। उसने मुझे एक बार भी महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे बारे में सब जानती है। मैं जो सुबह का भोला था, शाम से पहले ही घर लौट आया। साबरा से माफ़ी मांगी और उसकी आला ज़र्फ़ी का कायल हो गया। अब ट्रांसफ़र इतनी जल्दी तो नहीं रुक सकता था, इसलिए 2 दिन बाद मैं और साबरा कराची जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर थे।
شکیلہ ہمیں الوداع کہنے کے لیے آئی تھی۔ جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہوئی وہ ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کہتی رہی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔